بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں شہرام مغل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے ہدایت کی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت اور معیاری تکمیل کو یقینی بنایا جائے اور ترقیاتی اسکیموں کے لیے مختص وسائل کو شفاف اور منصفانہ انداز میں خرچ کیا جائے۔ سول سیکریٹریٹ پشاور میں ترقیاتی پروگرام کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ تمام محکموں میں جاری اور نئے منصوبوں سمیت تمام اسکیمیں ٹائم لائن کے مطابق کر دی جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ ایکسائز و ٹیکسیشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ محصولات کی شرح میں اضافہ واضح کریں اور اہداف کی تکمیل کو یقینی بنائیں۔ پرویز خٹک نے تمام سرکاری محکموں پر زور دیا ہے کہ وہ عوامی مفاد کی ترقیاتی منصوبوں کی جلد از جلد تکمیل پر بھرپور توجہ دیں۔ خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر بلدیات و دیہی ترقی عنایت اللہ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے صوبے کے پسماندہ علاقوں کی تعمیر ترقی کے لیے مختلف ترقیاتی پروگرام شروع کیے ہیں۔ اپنے دفتر پشاور میں دیر بالا کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر وزیر نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت عوامی خدمات پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان میں قدرتی اور انسانی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ صوبے کے پسماندہ علاقوں کو ترجیحی بنیادوں پر ترقی دینے کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے عوام ہمارا بھرپور ساتھ دیں تاکہ ملک اور قوم کو بحرانوں سے نکالیں اور ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ صوبائی وزیر تعلیم و توانائی محمد عاطف خان نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ کی وجہ سے سرکاری اسکولوں کی کارکردگی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ پشاور میں انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ ہم میرٹ پہ یقین رکھتے ہیں اور محکمہ تعلیم میں جتنے بھی اساتذہ، آئی ٹی سٹاف، آئی ایم یو سٹاف بھرتی ہوئے ہیں سارے میرٹ پر آئے ہیں اور ان کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے آج صوبے کے سرکاری اسکولوں میں بہتری آئی ہے، جس کا واضح ثبوت الف اعلان کی رپورٹ ہے۔ اس موقع پر وفد نے صوبائی وزیر کو اپنے مسائل سے بھی آگاہ کیا، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم یو سٹاف کے مسائل کے حل کے لیے ہم اپنی پوری کوششیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 40,000 اساتذہ کو میرٹ پر بھرتی کرنا اور پھر ان کو مستقل کرنا موجودہ صوبائی حکومت اور محکمہ تعلیم کا اہم کارنامہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر ایکسائز و ٹیکسیشن میاں جمشید الدین کاکا خیل نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ملکی سیاست میں اپنی موجودہ پوزیشن کسی کے سہارے کے بغیر حاصل کی ہے۔ نوشہرہ میں پارٹی ورکروں اور مقامی عہدیداروں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میاں جمشید الدین نے کہا ہے کہ سوشل، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے موجودہ دور میں عوام کو گمراہ کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اور عہدیداروں اپنی اپنی علاقۂ اثر میں عوامی شعور کو بیدار رکھنے کے لیے مستعدی کے ساتھ کام جاری رکھیں۔ خیبر پختونخوا ایڈیشنل چیف سیکریٹری ڈاکٹر شہزاد خان بنگش نے ایبٹ آباد کی خوبصورتی کے منصوبے کے تحت جاری اسکیموں کے معیار اور کام کی رفتار کو مثالی قرار دیا ہے۔ ایبٹ آباد میں 1 ارب روپے کی لاگت سے بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے تحت مختلف اسکیموں کے معائنے کے موقع پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے کہا کہ صوبائی حکومت ایبٹ آباد کی پرانی اور قدرتی سیاحتی حیثیت مکمل طور پر بحال کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ ڈاکٹر شہزاد خان بنگش نے کہا کہ ایبٹ آباد کی آبادی اور ضروریات میں کافی تبدیلی آ چکی ہے، تاہم بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کی صورت میں یہ تمام ضروریات پوری کی جا رہی ہیں۔ پشاور کے ضلعی حکومت پرائمری اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر پیرنٹ ٹیچر کونسل فنڈ سے اساتذہ کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ضلعی ناظم محمد عاصم کی زیر صدارت ایک اجلاس میں ہوا ہے۔
اس اجلاس میں اسکولوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ اس موقع پر ضلعی ناظم ضلعی ممبران کو ہدایت جاری کی کہ وہ بروقت اسکولوں کا دورہ کریں اور مسلسل اسکول انتظامیہ اور طالب علموں سے رابطے میں رہیں۔ یہ تھا آج کا نیوز راؤنڈ اپ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔